بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وقال سبحانه وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ووسيلتنا إلى خالقنا سيدنا أبو القاسم محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. انسان اس دنیا کی سب سے بہترین مخلوق اس بہترین مخلوق کا ہر عمل بھی بہترین ہونا چاہیے. خود سے انسان اپنے عمل کو بہترین نہیں بنا سکتا تھا، اس لیے اللہ تعالی نے ان بہترین انسانوں کو دنیا میں بھیجا جن کو رسول اور نبی اور پیغمبر کہتے ہیں. یہ پیغمبر، یہ رسول جتنے انسان پیدا ہو چکے ہیں اور آگے پیدا ہوں گے، ان سب میں یہ بہترین، کیونکہ ان کو اللہ نے بہتر بنایا. عام انسان اپنی کوشش سے بہتر بنتا ہے، لیکن پیغمبر اللہ کے بنانے سے بہتر ہوتے ہیں. تو عام انسان کی بہتری میں اور پیغمبر کی بہتری میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان. اپنے آپ کو بہترین انسان بنانے کے لیے آپ سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ پہاڑوں پہ چڑھ جائیں. جو جتنے بلند پہاڑ پہ چڑھ جائے گا اتنا ہی بہترین انسان ہوگا. بہترین انسان بننے کا نسخہ یہ بھی نہیں بتایا گیا جو جتنا سمندر کی تہوں میں چلا جائے گا وہ اتنا بہترین انسان ہوگا. بہترین بننے کا یہ بھی نسخہ نہیں بتایا. بہترین بننے کا یہ بھی فارمولا نہیں ہے کہ آپ
اس کائنات کے اندر آسمانوں میں اڑے، ہوا میں چکر لگائے، جو جتنا اونچا اڑے گا اتنا ہی بہترین ہوگا۔ بہترین ہونے کا انسان کے نسخہ یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ اس کی نظر بہتر ہو، اس کی فکر بہتر ہو، اس کی چال اور اس کی چلن بہتر ہو، اس کی گفتگو بہتر ہو، اس کا لین دین اچھا ہو۔ بہترین ہونے کا نسخہ یہ ہے کہ اس کا کردار اچھا ہو، اس کا چال چلن اگر ٹھیک ہے تو پھر انسان بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر چال چلن خراب ہے تو پھر انسان کے اچھے ہونے کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ سارے پیغمبر چال چلن کو ٹھیک بنانے کے لیے ہی آئے۔ چال چلن سے ہی آدمی پہچانا جاتا ہے۔ چال چلن کو ٹھیک کرنے کے لیے انسان کو ضروری تھا کہ کوئی ایسا قاعدہ اور قانون ہو جس کو وہ آسانی سے اپنا سکے۔ وہ قاعدہ اور قانون جو انسانوں کو اللہ نے اپنے اپنے دور میں ان کے پیغمبروں کے ذریعے عطا کیا، اسی کا نام مذہب ہے۔ مذہب ابراہیمی بھی ہوا، مذہب داؤدی بھی ہوا، مذہب موسوی بھی ہوا، عیسوی مذہب بھی ہوا۔ یہ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے مذہب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ اب اس مذہب سے بہترین کوئی اور مذہب دنیا میں آ نہیں سکتا اور ہو نہیں سکتا۔ اس مذہب کے اندر چند رسمیں، چند عمل ادا کر لینا، اسی کا نام مذہب نہیں۔ بعض لوگوں نے یہ سمجھا 10% عمل کر لیں تو یہی مذہب ہے، بعض نے اس میں 10% کا اضافہ کیا، 20% عمل کر لیں تو یہی مذہب ہے۔ مذہب اسلام اپنے ماننے والوں سے، مسلمانوں سے 10%، 20% مسلمان نہیں چاہتا، بلکہ وہ 100% مسلمان چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ پاک پروردگار اسی بات کو انسانوں کو سمجھا رہا ہے۔ اے صاحبان ایمان، اے ایمان والو، تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے، بڑی اچھی بات، اس سے بڑی کوئی دولت دنیا میں نہیں۔ ہر دولت قربان ہے اسلام پر، اسی لیے شہیدوں نے اپنا خون دے کر اس دولت کی حفاظت کی، اور کسی سے مذہب کے نام پر 1 روپیہ بھی نہیں نکلتا۔ خون تو بہت دور کی بات، سوچنے میں رہ جاتے ہیں کہ آپ کریں گے، آپ دیں گے، کیا ضرورت ہے۔
لیکن شہداء کرام سوچتے نہیں ہیں، اپنے خون کا نذرانہ پیش کر دیں۔ تو صاحبان ایمان سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو ادخلوا، ایمان تو لا لیا ہے، کیا اسلام میں بھی داخل ہوئے؟ ایمان تو آپ نے قبول کیا، ایمان کا تعلق آپ کے دل سے ہے، عقیدہ اس کا تعلق آپ کے دل سے ہے۔ لیکن کیا اسلام میں بھی آپ داخل ہوئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان ایک الگ چیز ہے، اسلام ایک الگ چیز ہے۔ آپ نے تو اس بات کا اقرار کر لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارے بعض بھائیوں کو کلمہ پڑھنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے، کلمے کی ادائیگی بھی اس زبان سے دوبھر ہو جاتی ہے۔ اگر کلمہ پڑھتے رہنے کی عادت ہوتی اور اس کی عادت ڈالتے، جسے دوسرے کلمے ہم زبان سے کہتے ہیں، دوسری باتیں بالکل فصیح زبان میں کہتے ہیں، بلیغ زبان، فری، کوئی تکلف نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے آپ نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہے، ایمان کو اپنے دل میں داخل کیا ہے، آپ اسلام میں داخل ہوئے نہیں ہوئے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ادخلوا، داخل ہو جاؤ، مطلب ابھی آپ کا داخلہ باقی ہے۔ ایمان تو قبول کر لیا آپ نے، عقیدے کا جوہر تو آپ نے حاصل کر لیا، لیکن کیا عمل کی دولت بھی آپ کے پاس ہے؟ آپ کا کردار اچھا ہے؟ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ؟ آپ کی صحبت اور سنگت کیسے لوگوں کے ساتھ؟ آپ اپنی زبان سے کیسی گفتگو کرتے ہیں؟ آپ کا انداز تکلم کیا ہے؟ ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم، سلم سلامتی، اسے کو کہتے ہیں اسلام۔ مطلب یہ ہوا کہ اسلام سلامتی ہی سلامتی ہے، اس میں نقض امن کا اندیشہ ہی نہیں ہے، یہ پیس ہی پیس ہے، امن ہی امن ہے۔ اسی لیے ایک مومن کو حکم ہے کہ جب دوسرے مومن سے، مسلمان سے ملاقات ہو تو سلامتی بھیجیں کہ بھائی السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلامتی دی ہے وہ تو اللہ کی عطا ہے، لیکن میری طرف سے بھی آپ مطمئن ہو جائیے کہ میں آپ کا برا چاہنے والا نہیں ہوں، میں آپ کا اچھا چاہنے والا ہوں۔ میں آپ کے متعلق کوئی برا خیال نہیں رکھتا۔ یہ سلامتی بہت بڑی چیز ہے، اس سلامتی سے بھیجنے سے، آپس میں اس سلامتی کا تبادلہ کرنے سے دل کا جو میل ہے وہ دور ہوتا ہے، آپس میں دل قریب ہوتے ہیں۔ رشتہ داریاں ہیں لیکن نہ دل قریب، رشتہ داری تو قریب ہے لیکن دل دور ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ 10%، 20%، 25%، 40%، 50% کام چلنے والا نہیں ہے۔ جیسے ایمان 100% دل میں داخل ہو گیا ہے، ویسے عمل بھی آپ کی زندگی میں اچھا 100% داخل ہو جانا چاہیے۔
یہ چلر پرسنٹیج کا مسلمان اللہ کو مصروف نہیں ہے، پورا پورا پرسنٹیج ہونا چاہیے. کہیں سے فائدہ ملنا چاہیے تو پورا فائدہ لیتے ہیں آپ یا آدھا لیتے ہیں؟ نہیں صاحب یہ تو میرا رائٹ ہے، یہ تو میرا حق ہے، مجھے پورے فائدہ دیجیے آپ، یہ آدھا فائدہ کیوں لے رہے ہیں آپ اسی وقت احتجاج کریں جی. آپ کے تیور بدل جائیں گے، آپ کا چہرہ بدل جائے گا کہ صاحب مجھے اتنے پرسنٹ کیوں دیا جا رہا ہے، میرا تو حق 100% کا بنتا ہے. تو جب آپ کسی دوسرے سے 100% کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے 100% کا مطالبہ کر رہا ہے. تو کیا اس مطالبے کو مسلمان مکمل کر رہا ہے؟ سوچنے والی بات یہ ہے. صرف رمضان میں نہیں سوچنا ہے بلکہ ہر مہینے کو رمضان بنا دینا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو رمضانی نہیں بنانا چاہتے تھے، رحمانی بنانا چاہتے تھے کہ میری امت رمضانی نہ بنے. رمضانی کہ رمضان میں قرآن پڑھا جائے، رمضان میں نماز پڑھی جائے، رمضان میں روزے رکھے جائیں. اس کے علاوہ بھی روزے ہیں، ہر مہینے میں روزے ہیں، لیکن وہ نفل ہے، فرض نہیں. جب حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی مشیت سے جنت سے زمین پر تشریف لائے تو آپ مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے. شمسی تاریخ سے نہیں بلکہ قمری تاریخ. خمر کہتے ہیں چاند کو. تو قمری مہینے کی، چاند کے مہینے کی 13، 14، 15 یہ 3 تاریخوں میں حضرت آدم علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے. تو روزہ صرف اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے بلکہ پچھلی امتوں میں بھی روزہ تھا. روزے کی تاریخ بڑی پرانی ہے، اتنی ہی پرانی ہے جتنی روزی کی تاریخ پرانی ہے. کھانا پینا شروع سے ہی لگا ہوا انسان، ویسے روزہ بھی شروع سے ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے بہتری کا ایک پیغام انسانوں کو دیا کہ بہتر بننے کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو قابو میں رکھیں. یہ نفس آپ کی جو خواہش ہے اس کو کنٹرول میں رکھیں، اسے بے لگام نہ ہونے دیں. جو گھوڑا بے لگام ہو جاتا ہے وہ نقصان پہنچاتا ہے. ایسے ہی نفس کی بھی مثال ہے. جو نفس، جو خواہش شریعت کی حدوں کو توڑ دیتی ہے تو وہ انسان بھی خراب ہو جاتا ہے، اس کا کردار تباہ ہو جاتا ہے، اس کی نظر تباہ ہو جاتی ہے. اس کو ایسے انسان کو حلال میں مزہ نہیں آتا، حرام میں مزہ آتا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کے لیے بوجھ لگتا ہے. وہ ناچنے گانے والوں پر اڑاتا ہے، اڑا کے سمجھتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، وہاں مزہ آتا ہے. اللہ کی راہ میں اڑانے میں مزہ نہیں آتا. ادخلوا، داخل ہو جاؤ، یہ اللہ پاک کا ارشاد ہے. اسی بات کی وضاحت وعظوں کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، بیانوں کے ذریعے کرنا ہے، نہ کہ زور خطابت دکھانا ہے. فلاں مولانا کیا بیان کرتے صاحب، کیا بیان کرتے ہو، کیا بیان کرتے، کیا بیان کرتے. بس اتنا ہی چل رہا ہے. کتنی روانی سے بولتے ہیں ماشاءاللہ. جتنی روانی سے بولتے ہیں اتنی روانی سے ان کا عمل بھی ہے، یہ اصل بات سوچتے ہیں. گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. اسلام گفتار کا غازی بنانا نہیں چاہتا. اسلام تو
کردار کا قاضی بنانا چاہتا ہے بھائی، کردار کے قاضی بنیے آپ، کردار کا مسلمان بنیے، کردار کی بڑی اہمیت۔ آج کردار لیس ہو رہا ہے، کردار ختم ہو رہا ہے، اخلاق دم توڑ رہے ہیں، بڑوں کا ادب و احترام ختم ہو رہا ہے صفوں سے۔ یہ بات ہو سکتا ہے 2 جمعہ پہلے ہی میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہو، گھر میں شادی کی تقریب، والد یہ چاہتے تھے کہ جو وقت ہم نے رقعے میں لکھا ہے، جو وقت ہم نے انویٹیشن کارڈ کے اندر لکھا ہے، اس وقت پر ہم پہنچ جائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس وجہ سے وہ باپ جس کو فکر تھی کہ نئی زندگی کا آغاز بے عملی سے نہ ہو، عمل سے ہو، وقت کی پابندی سے ہو۔ شادی کی بنیاد ہی غلط پڑ رہی ہے، نکاح ہی وقت میں نہیں ہو رہا ہے، تو آگے کی زندگی صحیح ہوگی، سارے کام وقت پہ ہوں گے۔ یہ بنیاد ہے مسلمان کی زندگی کا، ٹرننگ پوائنٹ ہے، ٹرننگ پوائنٹ۔ لیکن آج کھانے کھلانے، پینے پلانے، ناچنے نچانے کا نام شادی ہو گیا۔ والد یہ چاہتے تھے کہ نوشا وقت پر گھر سے نکل جائے اور شادی خانے میں یا پھر جہاں بھی عقد منعقد ہو رہا ہو وہاں وقت پہ پہنچ جائے۔ تو باپ اپنے بیٹوں کو، اولاد کو، رشتہ داروں کو وقت پر پہنچنے کا احساس دلا رہا تھا، ان کو تاکید کر رہا تھا کہ بھئی ہم نے اس وقت پہ لوگوں کو بلایا ہے، ہمیں وقت پہ رہنا چاہیے۔ کتنی اچھی بات تھی، اس سے اچھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اس وقت نہیں ہوتی، بہترین کام تھا، ثواب کا کام تھا۔ بتایا جا رہا تھا کہ مسلمان ٹائم ٹیبل کا پابند ہوتا ہے، وقت ضائع کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ فجر کی نماز کا وقت مقرر ہے، ظہر کی نماز کا وقت مقرر ہے، عشاء کی نماز آپ فجر میں نہیں پڑھ سکتے، فجر کی نماز عشاء میں نہیں پڑھ سکتے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ ویسے ہی شادی خانے کو جانے کا بھی ایک وقت، باپ کی یہ فکر تھی کہ ہم نے 1000 2000 3000 5000 لوگوں کو بلایا، کب عقد ہوگا، کب کھانا کھائیں گے، کب گھر کو جائیں گے جی۔ تو باپ کی یہ فکر تھی کہ ہم وقت پہ شادی خانہ پہنچ جائیں، باپ تاکید کر رہا تھا۔ تو باپ کی تو یہ فکر تھی، لیکن بیٹوں کی کیا فکر تھی؟ بیٹے کیا کہتے تھے؟ باپ کہتا تھا وقت پہ چل، اولاد کہہ رہی تھی بڈھوں سے یہی مصیبت ہے۔ اللہ اکبر، باپ کو کہہ رہا ہے، یہ باپ کو جس کے نطفے سے وہ پیدا ہوا، جس کا بیٹا کہلاتا ہے، جس سے رشتہ چلنے والا ہے، آگے نسل چلنے والی ہے، پیڑھی در پیڑھی، باپ کو یہ جواب مل رہا ہے بڈھوں سے یہی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نوجوان ہی رہے گا ساری عمر، بڈھا نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیے ہم کہاں جا رہے ہیں، جوتے نہیں کھائیں گے تو اور کیا ہوگا، قید نہیں کیے جائیں گے تو اور کیا ہوگا، طلاقیں نہیں ہوں گی تو پھر اور کیا ہوگا، خلا نہیں تو پھر اور کیا ہوگا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنو اگر تم نے ایمان کا اعلان کیا ہے، تم نے اسلام کو تسلیم کیا ہے، تو پھر خالی زبانی دعوے سے چلنے والا نہیں ہے، داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر میں، اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، شامل ہو جاؤ پورے پورے۔ یہ 50-50 چلنے والا اسلام میں نہیں ہے، یہاں تو معاملہ پورا 100% کا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور دیکھو تم کو یہ بھی اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے کہ خبردار شیطان کی اتباع مت کرو۔ اور آج یہی شیطان کی اتباع ہو رہی ہے، رحمان کی اتباع کے لیے کوئی تیار نہیں۔ مسلمان رحمان کی اتباع کے لیے پیدا ہوا ہے، شیطان کی اتباع کے لیے پیدا نہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اتباع مت کرو
اللہ تعالیٰ تو یہ فرمان اتباع مت کرو اور ہم اس کو الٹا ہی کر رہے ہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی اتباع مت کرو کیونکہ یہ تمہارا چھپا ہوا نہیں، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے چھپایا نہیں بلکہ کھول کے رکھ دیا. تمہارا یہ کھلا ہوا دشمن ہے. ایک چھپا ہوا ہوتا ہے، ایک کھلا ہوا ہوتا ہے. بتایا جا رہا ہے مومنوں سے کہ یہ شیطان تمہارا چھپا ہوا نہیں بلکہ کھلا ہوا دشمن ہے. اس سے بچو بھائی، اس سے بچنے کی ترکیب کرو. اس سے بچنے کی ترکیب کیا ہے؟ پیغمبر کی بات پر عمل کرو، پیغمبر کی اتباع کرو، پیغمبر کے عمل کی اتباع کرو، سنت کی اتباع کرو. سنی بولنا آسان ہے، سنی بننا بڑا مشکل ہے. سنیت کا اعلان کرنا بڑا آسان ہے، لیکن سنیت پہ جم جانا یہ بڑا مشکل ہے. قربانی دینا پڑتا ہے اس کے لیے. جتنے بڑے بڑے علماء، صلحاء، صوفیاء یہ بول کے نہیں بنے، عمل کر کے بنے. عمل کر کے ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ. داخل ہونے کی کامیابی ہے. ہم دروازے کے پاس گئے، باہر ہی ٹھہرے ہوئے ہیں، باہر سے بول رہے ہیں ہم یہ ہیں یہ ہیں، یہ داخل ہو رہے نہیں اندر. اصل داخل ہونے کی کمال. اسی لیے مسلمانوں کو سکھایا گیا کہ جب آپ عبادت کرنے کے لیے مسجد میں آئیں، جوتے چھوڑ کے اپنے سر کو ڈھانک کے، چاہے ٹوپی سے ہو یا دستی سے ہو. ہم تہذیب کا نمونہ اس وقت پیش کرتے ہیں جبکہ 100 روپے کے پاتابے ہم پہنتے ہیں، لیکن 20 روپے کی ٹوپی ہمارے سر پر نہیں ہوتی. پیروں کا تو خیال ہے، سر کا کوئی خیال نہیں. موزے ضرور خریدتے ہیں، اچھے سے اچھے موزے خریدتے ہیں جی. پیروں کی حفاظت اور پیروں کے تحفظ اور پیروں کا احترام ضرور ہے، اور سر کا احترام عبادت کے وقت بھی ہمارے پاس محفوظ ہوتا جا رہا ہے. تو جب آپ اللہ کے گھر میں داخل ہوں تو یہ بتایا گیا کہ آپ خاموش داخل نہ ہوں. عربی میں پڑھے یا اردو میں پڑھے یا کسی زبان میں پڑھے، ہر زبان اللہ کی ہے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے نام سے صلاۃ و سلام میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد آپ کو بتایا گیا اے اللہ میں تیرے گھر میں داخل ہو رہا ہوں، میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. دروازے، ایک دروازے میں سے میں داخل ہو رہا ہوں، آپ کے پاس دروازہ نہیں ہے، دروازے ہیں. رحمت کے کئی دروازے ہیں. یہ ادب، یہ سلیقہ، یہ طریقہ اسلام کا ہے بھائی. جب داخل ہونا اتنا ادب سے ہے تو وہاں بیٹھنا کتنا ادب سے ہوگا، نماز پڑھنا کتنا ادب سے ہوگا. جب آپ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ صاحب میں کاروبار کر رہا ہوں، میرے ذہن میں برے برے خیالات آ رہے ہیں، لیکن جب نماز پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں مولانا میں نماز پڑھتا ہوں تو برے برے خیالات آتے ہیں. یہ خیالات اس وقت کیوں نہیں آتے جب آپ کاروبار کر رہے ہیں، پکنک کر رہے ہیں، تفریح کر رہے ہیں. مولانا میں پکنک کر رہا ہوں، تفریح کر رہا ہوں، برے برے خیالات آ رہے ہیں. کبھی کہا آپ نے؟ نہیں کہا. لیکن ہمارے بہت سے بھائی کہتے ہیں مولانا نماز پڑھنے کے ٹھہرتا ہوں، ٹھہرتے برے برے خیالات آتے ہیں. بہترین کھانے کھاتے ہیں، آپ کھانا کھاتے ہو برا خیال کیوں نہیں آ رہا آپ کو؟ پوری توجہ کھانے کی طرف ہے. پکنک کے لیے گئے تو پوری توجہ آپ کی پکنک کی طرف ہے. نماز پڑھنے کے لیے جب آئے ہیں تو پوری توجہ آپ کی نماز کی طرف نہیں ہے، اس لیے برے برے خیالات آ رہے ہیں. اگر پوری توجہ ہوتی نماز کی طرف، عبادت کی طرف، اذکار نماز کی طرف. بہت سے ہمارے بھائی ماشاءاللہ اذکار نماز قاریوں کی طرح پڑھتے ہیں، اور بہت سے سرکتے سرکتے پڑھتے ہیں، بہت سے چلتے چلتے پڑھتے ہیں. تو سیکھنا بھی نہیں چاہتے کیونکہ بڑے ہو گئے، شرم آتی ہے.
کم از کم اذکار نماز جو نماز میں پڑھے جاتے وہ تو سیکھنا چاہیے بھائی. اس میں شرم کیسی, اس میں حیا کیسی؟ نہیں آتا ہے اس بات پہ شرم ہونی چاہیے, سیکھنے میں شرم نہیں ہونی چاہیے. تو جب آپ نماز کے لیے ٹھہرے ہیں تو کہتے ہیں کہ صاحب بہت برے برے خیالات آ رہے ہیں. مطلب آپ کا جسم نماز میں ہے لیکن آپ کا دماغ نماز میں نہیں ہے, آپ کا دل نماز میں نہیں ہے. دھڑ تو آپ کا یہاں ٹھہرا ہے لیکن خیال کہیں اور سفر کر رہا ہے. دل کی دنیا کہیں اور لگی ہوئی ہے. اسی لیے آپ کے خیالات, آپ کے افکار وہ بھی آپ کے ساتھ جسم میں نماز کے ساتھ شامل ہو جائے. آپ کی فکر بھی نماز پڑھے, آپ کا دل بھی نماز پڑھے. صرف آپ کے ہاتھ پیر ہی نماز نہ پڑھے, آپ کا سر نہ جھکے, آپ کا دل بھی جھک جائے. تو بتایا گیا کہ آپ کے خیالات کیسے مرکوز ہوں, ایک جگہ پہ آ جائیں, بالکل ایک نقطے پہ آ جائیں. جی اس کی حفاظت کیسے ہو, اس کی سلامتی کیسے ہو؟ تو بتایا گیا کہ آپ یہ تصور کریں, آپ یہ خیال کریں کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں اس کو میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے ہے. وہ کیسا ہے یہ نہیں سوچنا ہے آپ کو, میں دیکھ رہا ہوں, بس یہی آپ کو تصور کرنا ہے. میں جس کی نماز پڑھنے کے لیے عبادت کرنے کے لیے آؤں میں اس کو دیکھ رہا ہوں. کأنک تراہ کے الفاظ حدیث شریف میں آئے ہیں. گویا کہ یہ سمجھو کہ میں اس پروردگار کو دیکھ رہا ہوں. جب کسی کو دیکھ رہے ہیں آپ تو خیال اسی کی طرف لگے رہے نا بھائی, نہ کہ دوسری طرف جائے گا. کسی چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں, خوبصورت پھول کو آپ دیکھ رہے ہیں تو خیال آپ کا پھول کی طرف ہی جائے گا, اس کی خوشبو کی طرف, اس کی بناوٹ کی طرف, اس کی پتیوں کی طرف, اس کی بہتی کی طرف, نہ کہ دوسری طرف آپ کا خیال جائے گا. تو خیالات کو مجتمع کرنے کا, اکٹھا کرنے کا, ایک جگہ کرنے کا, ایک سینٹر, ایک پوائنٹ پہ جمع کرنے کا طریقہ کیا بتایا گیا؟ اعبد کأنک تراہ. اے مومن, جب آپ عبادت کرنے کے لیے مسجد میں آ گئے ہیں, بارگاہ خداوندی میں ٹھہر گئے ہیں, تو پھر یہ سمجھیے کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں اس اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں. اب خیال آپ کا بھٹک نہیں پائے گا. خیال آپ کا مسجد میں بھٹکنے نہیں پائے گا, قدم آپ کے باہر بھٹکنے نہیں پائیں گے. یہ معاملہ صرف مسجد تک نہیں ہے, یہ خدا صرف مسجد تک نہیں ہے, ہر جگہ خدا. جی اگر یہاں آپ کا خیال صحیح ہو گیا تو باہر بھی ہر عمل کا خیال صحیح ہو گیا, ہر عمل صحیح ہو گیا. کہ جب آپ عمل کریں گے یہ کہیں گے بھی میں یہ عمل کر رہا ہوں, میرا خدا دیکھ رہا ہے. صرف نماز بھی دیکھنے والا نہیں ہے, ہر وقت دیکھنے والا ہے. یہ تصور ختم ہو رہا ہے. ایک دوسرے کا قتل و غارت گیری. اگر خدا دیکھ رہا ہے تو کیا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مارے گا, اس کی بے عزتی کرے گا؟ جی سر عام اس کی عزت نیلام کرے گا؟ اس لیے یہ تصور مضبوط کیا گیا, پختہ کیا گیا کہ سمجھ لیجیے آپ جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کو آپ دیکھ رہے ہیں. وہ طریقہ ڈالا ہی نہیں, وہ عادت پڑی نہیں, بس آئے اور نماز پڑھے اور پھر کوشش کی ہوئی کہ سب سے آخری صف میں جگہ ملے تاکہ وہاں سے نماز ہوتے ہی فرار ہونے کا موقع مل جائے. پہلی صف میں کبھی آنے کا خیال بھی نہیں ہے. خوش نصیب ہیں وہ جو یہ اس خیال کے ساتھ آتے ہیں کہ اللہ مجھے پہلی صفوں میں جگہ مل جائے, رحمت کا مستحق پہلے میں بن جاؤں, رحمت الہی کا فیصلہ میرے حق میں ہو جائے. تو نمازی ایسے بھی ہیں جو پہلی صف کا شوق رکھتے ہیں, نمازی ایسے بھی ہیں جن کا خیال یہ کہ بھئی آخری میں پڑھ لے تاکہ نکلنے میں آسانی ہو جائے. نمازی تو پہلی صف کا بھی ہے, نمازی آخری صف کا بھی ہے, لیکن اس نمازی کے خیال میں اور اس نمازی کے خیال میں کتنا فکر ہے, کتنا فرق ہے دونوں کے افکار میں, دونوں کی فکر میں. جتنا فرق
پہلی صف سے لے کے آخری صف تک ہے، اتنا ہی فرق ان دونوں کے سوچنے میں، عمل میں ہے۔ داخل تو ہوئے ہیں دونوں، لیکن نامکمل داخل ہوئے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہو رہا ہے مکمل داخل ہو جاؤ، اپنے ذہن کے خانوں سے داخل مت ہو، اللہ نے جو بنایا اس سے داخل ہو۔ تمہارے اپنے ذہن کی توحید وہ چلنے والی جو پیغمبر نے توحید بتائی ہے، تمہارے پیمانے کی رسالت نہیں، جو اللہ نے رسالت کا مقام بتایا اس کے مطابق سمجھو۔ بات بات پہ لوگوں کو شرک کا فتویٰ مت دو، بات بات پہ شرک کا پہاڑا مت پڑو، بات بات میں لوگوں کو مشرک بنواؤ۔ تمہارا کام مشرک بنانا نہیں ہے، پہلے خود مومن ہو جاؤ، پہلے خود پورے مومن ہو جاؤ، اس کے بعد دوسروں کو مومن بنانے کی کوشش کرو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اتباع مت کرو، چاہے رجب کا مہینہ ہو، چاہے شعبان کا مہینہ ہو جس میں ہم داخل ہونے والے، چاہے اس کے بعد آنے والا ماہ رمضان ہو۔ رمضان یہ بھی اسلام کے اندر پورے داخل ہونے کا ایک بہترین نمونہ، بہترین پیغام ہے۔ تو 3 مہینے پہلے سے ہی گویا آپ کو رمضان کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے رمضان آنے والا ہے، کاروباری حضرات نیا مال منگوا رہے، کیوں بھائی؟ رمضان آنے والا ہے۔ پرانا اسٹاک نکالا جا رہا ہے، کیوں؟ رمضان آنے والا ہے۔ کاروباری آدمی کو تو فکر ہو رہی ہے کہ میرا گراہک اچھا چلے، میرا کاروبار اچھا ہو۔ ایسی ایک مومن کو بھی فکر ہونی چاہیے کہ رمضان تک میں بھی خوب عبادت کے لیے تیار ہو جاؤں، نہ کہ 6 دن میں تراویح پوری ختم، اس کے بعد فرصت ہی فرصت۔ 5 دن پڑھنا ہے بھی، 5 دن، اس کے بعد فرصت۔ 10 دن پڑھنا ہے، اس کے بعد چھٹی۔ 20 دن اب تراویح کا نام ہی نہیں لینا ہے، نہیں، بلکہ پورا مہینہ آپ کو مصروف رکھا گیا۔ پورا مہینہ آپ کو تراویح پڑھنا ہے، 20 رکعت پڑھنا ہے۔ 5 دن 6 دن پڑھ لیجیے آپ، اچھا کام ہے، آپ یہ برا کام نہیں ہے، گناہ کا کام نہیں ہے، ثواب کا کام۔ لیکن اس کے بعد تراویح چھوڑ دینا یہ کام غلط ہے۔ یہ سمجھ لینا کہ ابھی تراویح ہو گئی، میں نے تو قرآن پڑھ لیا پورا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ خلاف سنت، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ تراویح آپ کو پورا مہینہ پڑھنا ہے، اسی لیے بتایا گیا کہ بجائے رکوع کرنے تک حافظ صاحب کا انتظار کرو، اس کے بعد دھپ 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 جا کے رکوع میں شامل ہو جائے۔ چاہے وہ شبینہ پڑھنے گئے تھے بھائی، 5 شبینہ پڑھ لیں گے، 6 شبینہ، 6 دن میں قرآن ختم، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، 1.25 پارہ، 1 پارہ، پورا مہینہ آپ کی تراویح چلے گی۔ آپ کے کاروبار میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا، آپ کی صحت پر کوئی بار نہیں پڑے گا، آپ کا پورا نظام زندگی الحمدللہ بہترین چلتا رہے گا۔ جاگنا بھی وقت پہ، اٹھنا بھی وقت پہ، عبادت بھی آپ کے وقت، سنت کی بھی تکمیل ہو رہی ہے، فرض روزوں کی تکمیل ہو رہی ہے الحمدللہ۔ تو یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ کا پیغام کہ مومنوں کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، گفتار کے ذریعے سے نہیں، کردار کے ذریعے سے۔ پروردگار عالم جل جلالہ عمل والہ آنے والے اس مبارک مہینے کا پوری ایمانی کیفیتوں کے ساتھ استقبال کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم کو دنیا کی قید اور آخرت کی قید سے رہائی عطا فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرما، ہماری تعلیم گاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے ماہرین تعلیم کی حفاظت فرما، عزت کے ساتھ ہر زمین پر رہنے کی توفیق رفیق عطا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔